بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 سے لے کے 242 تک ہے، 236 سے لے کے 242 تک۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ طلاق کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، طلاق اور عدت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء کہ تم عورتوں کو جب طلاق دو، ما لم تمسوهن جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو، یعنی نکاح تو ہو گیا لیکن اس میں خلوت نہیں ہوئی، میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکے، او تفریضوا لهن فریضہ اور حق مہر تو انہیں مقرر کر دیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اجازت ہے کہ اس میں حق مہر نہیں ہے پھر مرد کے لیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر تو فریضہ مقرر کر دیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، کچھ فائدہ ان کو پھر بھی ضرور دے دیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو باہر ان کو فائدہ دیں۔ جو خوشحال ہے اس کی طاقت کے مطابق ہے، اور جو تنگ دست ہے اس کی طاقت کے مطابق ہے، بالمعروف اچھائی کے ساتھ، حقاً المحسنین نیکوکاروں کے اوپر حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو اس سے پہلے کہ تم نے چھونے سے پہلے، لیکن تم نے حق مہر مقرر کر دیا ہے، حق مہر مقرر کر دیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو نصف حق مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو نصف ہے حق مہر پھر بھی دینا ہوگا۔ اگر تو انسان ہم بستری بھی کر لیتا ہے پھر طلاق دیتا ہے تو حق مہر واپس نہیں لینا، لیکن اگر ہم بستری نہیں کی اور طلاق دیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آدھا حق مہر مقرر ہے۔ اگر حق مہر مقرر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی فائدہ دینا ہے مختصر، جتنا کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ تو اگر حق مہر مقرر کر دیا ہے تو پھر آدھا جو حق مہر ہے وہ بیوی کو دینا ہے۔ اِلَّا يَعْفُونَ مگر وہ عورتیں اگر خود ہی معاف کر دیں کہ جو طے ہوا تھا حق مہر وہ میں معاف کرتی ہوں، او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے ولی، اس کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی جو تم نے دیا ہوا تھا نا، مطلب جو کہا ہوا تھا کہ ہم دیں گے وہ سارا ہی دے دو، سارا ہی معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں فرض نہیں کیا۔ اب ایک بندے نے 1 کروڑ روپیہ مثلا حق مہر مقرر کیا، اب جو ہے وہ حق میں وہ جو ہے نہیں، ہم بستری نہیں کی لیکن وہ کوئی مسئلہ ہو گیا ایسا کہ جو بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ شادی تو رہ ہی نہیں سکتی، اب وہ کیسے بندہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ جب اس سے جا رہا ہے، شادی کا ہی مسئلہ ہوا تو کیا کرے گا؟ اس لیے اسلام نے ایک میانہ روی کے اصول بیان کیے ہیں تاکہ کوئی بھی تنگ نہ ہو، تاکہ کسی کے اوپر بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فضل کو اپنے اوپر مت بھولو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا تم سب پہ ضروری ہے، نیکی کرنا تم پہ ضروری ہے، سبق چکھانا ضروری نہیں ہے، تم جو سبق سکھانے کی باتیں کرتے ہو تو ایسی باتیں نہیں کرنے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو پھر بیان کرتے ہیں تمہیں واچ بھی کیا جا رہا ہے، تمہیں دیکھا بھی جا رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں وہ نگرانی ہماری نہیں کی جا رہی، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ سو دھیان سے رہنا، اللہ کی مخالفت نہیں کرنی۔ دیکھیں دنیا داری میں ایک دوسرے کی مخالفت ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ کی مخالفت کرے گا وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی طور پہ درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تابع دار بن کے کھڑے ہو جاؤ خاموشی سے۔ قانتین خاموشی سے عبادت کرنی ہے، شور نہیں کرنا۔ تو درمیانی نماز کے بارے میں اس میں اختلاف ہے کہ کون سی ہے۔ جو سب سے زیادہ دلائل اس بات کی طرف ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز میں خصوصی طور پہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت بزنس کا زور ہوتا ہے، شام ہو رہی ہوتی ہے تو لوگوں نے گھروں کو بھی جانا ہوتا ہے، سو کہا کہ عصر کی نماز کا خصوصی خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، اس کی جان بھی تباہ ہو گئی، یعنی وہ بھی، اس کا بال اولاد بھی، اس کا خاندان بھی تباہ ہو گیا، مال بھی ختم ہو گیا۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ مال بھی ختم ہو گیا، سارا جل گیا، اولاد بھی ساری فوت ہو گئی، کیا انسان کے پلے رہ جاتا ہے؟ تو فرمایا عصر کی نماز کی خصوصی حفاظت فرماؤ۔ تو یہاں پہلے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب شروع میں نماز فرض تھی تو ہم بات بھی کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے بھائی کتنی رکعت ہے،
بتا دیتے تیسری ہے، چوتھی ہے، دوسری ہے. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر اس کے اوپر پابندی لگ گئی. عاجزی سے اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، نہ تو شور کرنا ہے اور نہ کھیلنا ہے. مطلب نماز جب پڑھنی ہے تو عاجزی اختیار کرتے ہوئے سکون سے نماز پڑھو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل یا سواری پہ، پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہے جنگ کی حالت ہے. اب جنگ میں نماز پڑھنا ضروری ہے تو کام میں کیوں نہیں؟ جی کام بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم کام ہے. لوگ کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں لگا نماز پڑھنے کا. اللہ کے بندو ٹائم نہیں لگا، یہ کیا بات ہے ٹائم نہیں لگا؟ آپ نے دیکھیں زندگی جب آپ لوگ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو نمازوں کو لکھیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ٹائم ٹیبل میں نماز کا لکھتے ہیں، بہت کم لوگ. اپنی عادت بنائیں، ظہر کے بعد یہ کرنا ہے، عصر کے بعد یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ کرنا ہے، عشاء کے بعد ٹائم سے، یعنی ٹائمنگ بنائی ہوتی ہے نا، ٹائم دیتے ہیں آپ لوگ 7 بجے کروں گا، 8 بجے کروں گا، 9 بجے. آپ لوگ اپنی عادت بنائیں. کیا؟ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد. آپ سے لوگ جو ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ ہو کہ بھائی یہ نمازی آدمی ہے، اور ان کی بھی عادت ہو جائے کہتے ہوئے. اب بچوں کی عادت ہو جائے جب ٹائم دینا، نماز کا ٹائم دینا، یعنی اپنے شیڈول میں سب سے اہم چیز نماز. تو اس بات کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم بے خوف ہو یعنی امن کی حالت میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اسی طرح ذکر کرو اللہ کو جیسے اللہ نے سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ نے وہ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے. یعنی ایسے مراد یہ ہے کہ اگر خوف کی حالت میں کچھ آپ جلدی بھی کر سکتے ہیں. خوف کی حالت میں نماز بھی کم ہے نا، سفر میں آدھی نماز ہے، لیکن جب بے خوف ہیں تو پھر اسی طرح کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کے خامدوں کو وصیت کرنی چاہیے. مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، 1 سال تک وصیت کر کے جائیں. یعنی یہ فائدے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے. عدت یہاں نہیں بیان کی جا رہی. جو فوت ہوتا ہے خامند، اس کی بیوی کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. وہ عدت ہے، وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی اور اسی کے گھر میں رہے گی. اوکے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہو جس کا خامند فوت ہوا ہے 1 سال کی اس کو نا اجازت دے دو، گھر میں رہ لو، گھر میں رہ لو، اور جو ہے اس کو فائدہ دینا. اگر تو وہ شادی کر لیتی ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد تو کر لے، ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو فائدہ دینا ہے. اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کہہ دیا کہ 4 ماہ 10 دن ہے، اب تو سال ہے، یہ 4 ماہ 10 دن اور سال، تو یہاں عدت نہیں بیان ہو رہی. تو امام ابن کثیر نے بھی یہی کہا ہے، اور بھی ائمہ کرام نے، امام مجاہد نے یہی کہا ہے، اور بھی مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ نفلی طور پہ 1 سال جو ہے نفلی طور بہتر ہے کہ اس کو ریلیکسیشن دی جائے. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ، اگر خود نکل جائیں، خود چلی جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. فیملی کو خاوند کی فیملی کو چاہیے کہ اس کی بیوی کو 1 سال کی کم از کم جو ہے اس کو مہلت دی جائے. فرض کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، لیکن اگر 1 سال کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں ان کو فائدہ دینا ہے بالمعروف، نیکی کے ساتھ، معروف طریقے کے مطابق. یعنی جو طلاق ہو گئی لیکن عدت میں، ایک تو اصول یہ ہے وہ خاوند کے گھر میں رہے، تو خاوند کے گھر میں رہنا، عدت گزارنی چاہیے. بہتر تو یہی ہے جو اسلام ہمیں کہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیکی کرنی ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کو ساتھ زیادتی نہیں کرنی. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین پہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب دیکھیں اصل میں نا ہم لوگ عمل سے بعض دفعہ کوئی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ متقین کی بات ہے، کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں متقی نہیں؟ کسی کی جرت ہے کہ زبان سے کہے نہیں ہے تو میں متقی نہیں ہوں، تو متقیوں کے لیے ہے، جرت نہیں نا. لیکن عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری بات نہیں ہے تو کسی اور کی بات ہے. لیکن جنت میں جانے کے لیے تیار ہے، جنت میں جانا ہے، فائدہ لینے کے لیے تیار ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آئے کہ یہ کرو، وہ نہیں کرنا، وہ تو کسی اور کے لیے ہے. تو حقاً علی المتقین، یہ متقین کے اوپر حق ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے. اسلام کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے؟ تقوی، ہم متقی بنیں.
تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، ہر وقت جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ متقی ہے، اور متقی بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، جیسے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، متقین کی بڑی صفات بیان کی گئی، اور ایک جگہ پہ فرمایا اعدت للمتقین، جنت تو متقی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہمیں متقی بننے کے لیے تغدو کو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ نشانیوں سے مراد آیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تمہیں سمجھ ہو۔ یعنی پہلے نہیں پتا تھا، قرآن پڑھ کے پتہ چل گیا، اب تبدیلی لے کے آؤ، عمل میں لے کے آؤ، کسی چیز کو سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد تلاوت کرنا نہیں ہے، قرآن مجید کے نزول کا مقصد سمجھنا سمجھانا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کو عمل میں لے کے آنا ہے، یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔